بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے لیے یہ نہایت سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے کہ مجھے ایک ایسے پروگرام میں شرکت کا موقع مل رہا ہے جہاں علماء اور فضلاء کی منتخب جماعت شامل ہے۔ ایسا اتفاق کم ہوتا ہے، حالانکہ ملک یا ملک سے باہر بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے، لیکن اس طرح کے منتخب علماء جو مختلف مدارس اور مختلف جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے فاضلین کا یہ اجتماع اور اس میں شرکت اور خطاب کی ہمارے لیے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے، یہ میرے لیے بہت ہی اہم بات ہے۔ اس پہ اہم بات یہ ہے کہ یہ موضوع جو نہایت مہتم بشان بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کافی حساس بھی ہے، کافی حساس موضوع ہے، اور ہم سب اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہیں اس کی حساسیت سے۔ میں اس پہ کچھ چیزیں لکھتا بھی رہا ہوں، پڑھتا بھی رہا ہوں، تو اس موضوع سے میری دلچسپی بھی رہی ہے۔ اس لیے یہ جس وقت مجھے یہ دعوت نامہ ملا تو مجھے لگا کہ ایک اچھا موضوع ہے جس پہ ہمیں مخاطب ہونا چاہیے۔ جس اختلاف اور مسالک کے اختلاف کے حوالے سے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے، اس پہ کافی باتیں ہم نے سنی، اور اکثر باتیں جو اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ سامنے ہمارے آ گئے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا، چونکہ وقت ہمیں دیا گیا ہے، تو کچھ میں یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ جو ہماری جو علمی اور فکری روایت رہی ہے، وہ علمی اور فکری روایت کی جو تشکیل ہوئی ہے، اس میں اس کی صورتحال کیا ہے، اس میں ہم اس اختلاف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے یہ آگے معاملہ بڑھا ہے، اور پھر یہ موجودہ صورتحال ایک بنی ہے۔ وہ کیا عوامل تھے کہ جس نے اختلاف محمود کو ایک طرح سے اختلاف مذموم میں بدل دیا، کیا وہ صورتحال تھی، اور پھر یہ جو بر صغیر ہند کی جو صورتحال خاص طور سے بنی ہے، بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے اور جو مختلف ممالک ہیں، جو مسلم امت ہے، ظاہر ہے وہ پورے عالم اسلام میں بکھری ہوئی ہے، لیکن یہاں کی صورتحال دوسری جگہ سے کچھ زیادہ مختلف سی نظر آتی ہے، یعنی یہاں کچھ زیادہ تشدد سا نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے اس کے کیا عوامل ہیں، کیا وجوہات ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پہلی بات، سب سے اہم بات جو ہمارے روایت میں جو بیان کی گئی ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ابو البقاء کفوی جو ہیں کلیات میں لکھتے ہیں کہ اختلاف اور خلاف یہ دو چیزیں ہیں، اور اختلاف وہ ہے کہ جو محمود ہوتا ہے اور دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، ما یستند الی دلیل، اور اختلاف مذموم وہ جو ہے ما یستند الی غیر دلیل۔ تو یہ گویا کہ اختلاف جو محمود ہے اس کی روایت تو ہمارے یہاں شروع سے پائی جاتی رہی ہے، جس کے آپ نے مختلف نقوش سامنے آئے۔ چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود صحابہ کرام کے درمیان بڑے پیمانے پہ اختلافات ہوئے، اور وہ چھوٹے اختلافات نہیں تھے، یعنی یہ کہنا کہ صرف فروعی اختلافات تھے، بہت چھوٹے چھوٹے اختلافات تھے، ایسا نہیں ہے، بہت بڑے معاملات میں بھی بڑے بڑے اختلافات ہوئے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر جو ہیں وہ کتابیہ سے شادی کرنے کے جواز کے قائل نہیں تھے، حالانکہ دوسرے حضرات قائل ہیں۔ حضرت حذیفہ وہ کہتے تھے کہ سورج نکلنے سے کچھ پہلے تک سحری کھائی جا سکتی ہے، یا حضرت طلحہ کے نزدیک یہ تھا کہ وہ اولا کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس طرح کی مختلف چیزیں ہیں۔ التوسل والوسیلہ میں نے نظر پڑی تھی، تو اس پہ بہت ساری مثالیں ابن تیمیہ نے دی ہیں، وہاں سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے اختلافات اس طرح سے رہے، بہت بڑی بڑی چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عمر بن الخطاب کا یہ قول ہے کہ یہ موقف ہے کہ یہ جو جہنم ہے وہ ایک دن فنا کر دی جائے گی، اور اس طریقے سے صرف جنت باقی رہ جائے گی، اور اس طرح سے گویا جو کفار ہیں ان کا جو عبدالآباد تک جہنم میں جلنے والی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یہ بات لکھی ہے، ان کی کتاب ہے علامہ ابن قیم کی، تقریباً 40 صفحے میں اس میں انہوں نے اس پہ
بحث کی ہے لمبی چوڑی۔ تو اس طرح سے جو ہے بڑے بڑے اختلافات خود ہمارے صحابہ کرام کے درمیان رہے۔ حضرت عائشہ اور حضرت معاویہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ رسول اللہ کو جو معراج ہوا ہے وہ جسمانی ہوا ہے، بلکہ وہ روحانی معراج کے قائل تھے۔ یہ بڑے بڑے اختلافات بھی اس نوعیت کے تھے، لیکن جو اہم بات ہے جس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ کبھی اس طرح کے اختلافات نے دلوں کو بانٹنے کا اور جس کو ہم نزاع یا شقاق کہتے ہیں اس کی شکل اختیار کبھی بھی نہیں کی۔ ہمارے بعض لوگوں نے جس طرح کی مثالیں دیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس میں زید بن ثابت میں اس قدر اختلاف تھا کہ وہ کہتے تھے بعض وراثت کے مسائل میں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم میں جھوٹا کون ہے اور غلط کون ہے، لیکن دونوں کے درمیان اس قدر جو ہے احترام کا تعلق تھا، جس کی مثال ایک صاحب نے ہمارے دی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود حضرت عمر کے درمیان تقریباً 100 مسائل میں اختلافات تھے، 100 مسائل میں تقریباً اختلافات تھے، اور یہ لکھا ہے فقہ الخلاف جو طاہا جابر الوانی کی بہت اچھی کتاب ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں بہت ساری چیزیں اس طرح سے آپ کو مل سکتی ہیں، کس طرح کے اختلافات تھے۔ تو یہی صحابہ سے جو اختلافات تھے وہ مجتہدین تک، تبع تابعین تک پہنچے، اور جو ائمہ مجتہدین ہیں ان تک پہنچے، اور یہ سارے کے سارے اختلافات ہمارے یہاں پہ جو اہم بات ہے کہ ہماری جو فکری روایت جو ہے اس میں جو ائمہ مجتہدین ہیں جو فقہ کو، خاص طور سے فقہ اور اجتہاد کی روایت کی جو نمائندگی کرتے ہیں، ان کے یہاں تو بہت ٹالرنس تھا، ان کے یہاں بہت زیادہ رواداری تھی، جس کی ساری مثالیں آپ کے سامنے ہیں، دہرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ سارے مختلف مکاتب فکر ہونے کے باوجود، حالانکہ مکاتب فکر تو بعد میں بنے ہیں، لیکن یہ جو حلقے بن گئے تھے بالکل، وہ ان حلقوں میں آپ دیکھیں کہ آپس میں اچھے خاصے روابط ہیں۔ حضرت امام مالک لیث بن سعد کی اس قدر وہ تعریف کر رہے ہیں، اور خود حتیٰ کہ جو جعفر صادق وغیرہ، یعنی جو غیر سنی، جو حالانکہ اس وقت میں تو سنی شیعہ کا اختلاف نہیں تھا، لیکن وہاں بھی وہ رواداری اور وہ پائی جاتی ہے۔ ان اختلافات کو بنیادی طور پہ جس نے مہمیز کیا وہ دراصل متکلمین کا اختلاف تھا۔ یہ جو متکلمین اشاعرہ جو معتزلہ وغیرہ کا جو وہ بنا، اس میں معتزلہ کی جو انتہائی شدت پسندی کی روش تھی، اور پھر انہوں نے وہ اقتدار میں آئے، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس اختلاف نے، کلامی اختلاف نے بہت زیادہ شدید ترین روش اختیار کی، اور اس کے غیر معمولی اثرات مرتب ہوئے، کیونکہ انہوں نے، یعنی ایک تو خوارج نے اختلاف کیا تھا، لیکن وہ بہت چل نہیں پایا، وہ ختم ہو گیا۔ خوارج کی لیگیسی جو ہے اس کی وراثت آگے نہیں بڑھ پائی اور ختم سی ہو گئی، یا کہہ سکتے ہیں کہ بہت کم ہو گئی۔ لیکن بعد میں جو پھر یہ جو فرقے بنے، جس میں خاص طور سے معتزلہ تھے، جہمیہ تھے وغیرہ تھے، انہوں نے جو اختلافات متکلمین نے کیا، اور پھر ان کی بنیاد پہ جو اشاعرہ اور ان کے درمیان جو آپس میں یہ ہوا، ان کے یہاں پھر ان اختلافات نے بہت زیادہ، جس کو ہم اختلاف مذموم کی شکل کہہ سکتے ہیں، اس نے شدت کی روش اختیار کی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ غزالی کی کتاب اگر آپ لوگوں نے پڑھی ہو، ضرور پڑھنا چاہیے ان حوالے سے، فیصل التفرقہ بین الاسلام والزندقہ۔ تو غزالی نے فیصل التفرقہ میں انہی اختلاف کو بنیاد بنا کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو تکفیر اس طرح سے وہ کرتے ہیں، وہ کس طرح سے اس تکفیر کے حدود کو کم کرنے اور محدود کرنے کی کوشش کی جائے کہ ایسا فرق پیدا ہو گیا اسلام غیر اسلام کا، بین الاسلام والزندقہ بالکل۔ تو انہوں نے نیرو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی آخری حد تک۔ پڑھنے کی کتاب ہے، اردو میں بھی کسی نے شاید ترجمہ کر دیا، لیکن عربی میں تو ہر جگہ موجود ہے، آپ کو اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ شروع میں وہ کہتے ہیں کس طرح سے جو ہے یہ، حالانکہ وہ اشعری ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے، تو یہ جو ہے جو ایک یہ تھی کہ یہ دراصل ہمارے متکلمین کی روایت ہے، جس کا کہ اثرات پڑے، ورنہ جو مجتہدین تھے ہمارے، ان مجتہدین کے یہاں یہ اختلافات کی نوعیت یعنی اتنی زیادہ شدت پسندانہ نہیں تھی۔ پھر یہ صورتحال پیش آئی کہ جو ہمارے یہاں خود جو اجتہاد کی روایت کمزور ہوئی، جس کو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ خود شاہ ولی اللہ الانصاف فی سبب الاختلاف میں تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تو وہ خود بتاتے ہیں حجت اللہ البالغہ میں بھی اور الانصاف میں بھی، کہ کس طرح سے تیسری صدی کے بعد جو ہے جو صورتحال بدلی ہے، اور پھر جو ہے اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے۔
تو بعد کی جو صورتحال بنی ہے، ان بعد کی صورتحال میں جب خاص طور سے تقلید کی انتہائی شدت پیدا ہوتی چلی گئی اور اجتہاد کا مزاج کم سے کم تر ہوتا چلا گیا، تو اس میں پھر جو ہے اس نے بہت زیادہ شدت پسندی کی روش پیدا کر دی۔ پھر ایک لمبا جو گیپ ہمارے یہاں ہوا میڈیول ایج میں، قرون وسطیٰ میں جو ایک لمبا گیپ رہا 400-500 سال کا، یعنی 12ویں-13ویں صدی کے بعد کا جو دور ہے وہ یقینی طور پہ فکری زوال کا دور ہے۔ یہ تقریباً تمام لوگ اتفاق کرتے ہیں، یعنی 14ویں صدی کے بعد تقریباً ہم یہ دیکھتے ہیں، اور خاص طور سے جو عثمانی جو دور پورا کا پورا پیدا ہوا، شبلی بھی کہتے تھے اور دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں جو ہے ایک طرح سے علمی اور فکری سا زوال رہا، کام وام بہت کم ہوا اور مغربی فکر کا دباؤ بڑھتا چلا گیا، جو ایک خاص جو پس منظر ہے دیکھنا چاہیے صلیبی جنگوں کے بعد۔ تو ایک بہت بڑا عامل یہ پیدا ہوا، کم سے کم مفتی محمد عبدہ تو یہ بات کہتے ہیں بہت شدت کے ساتھ، ان کی کتاب کے 2 کتابوں کا میں نے اتفاق سے ترجمہ کیا، اس لیے مجھے پڑھنے کا اتفاق ہوا، ان کی رسالۃ التوحید الاسلام بین العلم والمدنیہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری تکفیری چیزیں جو پیدا ہوئی ہیں وہ ساری جو ہے مغربی فکری روایت سے آئی ہے، مسیحی روایت ہے، کیونکہ مسیحی روایت میں یہ بہت زیادہ شدید ترین تھی۔ خطوات باولپور میں حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ تقریباً 5000 فرقے ہیں عیسائیوں کے۔ کہنے لگے کہ آپ لوگ مایوس نہ سمجھے کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ فرقے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے جرمن میں ایک کتاب پڑھی ہے، کسی نے خطوات میں پڑھا ہوگا، تو اس میں 5000 فرقے ہیں۔ تو ان کے ہاں تو زندقہ، اسی لیے مفتی عبدہ کہتے ہیں کہ زندقہ وندقہ کا جو سارا آیا ہے، یا ہرتقہ زندقہ، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ مسیحی روایت سے آئے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو یہ سب کے لیے کوئی روایت وہ بھی نہیں تھی۔ یہ عربی لفظ نہیں ہے نا، زندقہ بھی باہر سے آیا ہے، ہرتقہ وغیرہ جو باہر سے آیا ہے، ہیریسی جس کو انگلش والے وہ کہتے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ٹالرنس کی روایت تھی، جو بعد میں دوسری روایتوں سے متاثر ہو کر کے ہم نے بہت ساری چیزیں اس طرح سے گویا کہ اخذ کر لیں۔ جو ہندوستان کی جو صورتحال رہی ہے، یہاں دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کی جو روایت ہے وہ غیر معمولی طور پہ وسعت فکر پہ مبنی ہے۔ اتنی شاندار روایت ہے کہ ہماری اس سے پہلے کی کئی سو سال کی علمی روایت میں اس کی مثال مشکل سے ملے گی، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں۔ شاہ ولی اللہ کہ یہاں اس قدر تنوع ہے، اس قدر توسع ہے جو اس زمانے میں ایسی مثال ہے جو واقعی کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ شاہ ولی اللہ شروع میں حجت اللہ البالغہ میں کہتے ہیں کہ بھائی میں تو اپنے اسلاف سے اختلاف کرتا ہوں اور بے خوف و خطر کرتا ہوں، جب میری طبیعت جوش میں آتی ہے تو میں تو کرتا ہوں، اور وہ اختلافات کرتے ہیں، اور ایسے بڑے بھی اختلاف وہ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنے بڑے ان کے یہاں اختلافات ہیں جس کا جو ہے تذکرہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی جس کو آپ صرف فروعی اختلافات نہیں کہہ سکتے، بالکل آپ اصولی اختلاف کہہ سکتے ہیں۔ حجت اللہ البالغہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے انہوں نے، التفہیمات جو ہے تفہیمات الہیہ، اس میں تو ایسے اختلاف، ایسی چیزیں انہوں نے لکھ دی ہیں کہ وہ حیرت ہوتی ہے۔ ان کی کتاب تعویل الاحادیث ہے، اس میں تو اور ایسی باتیں لکھ دی ہیں کہ بالکل حیرت ہوتی ہے۔ صرف خواص کوئی تعویل الحدیث وغیرہ بھی پڑھنا چاہیے، البتہ حجت اللہ البالغہ وغیرہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور معجزہ شق القمر وغیرہ کا بھی وہ بالکل وہ کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اور بہت ساری اس سے چھوٹی، یہ تو چھوٹی چیز ہے ان کے یہاں۔ تو شاہ ولی اللہ کی روایت آپ یہ دیکھیں کہ اتنی غیر معمولی سی رہی کہ ان کے ہاں اتنے بڑے اختلافات سے بھی کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا۔ وہ بیک وقت چونکہ وہ محدث بھی تھے، فقیہ بھی تھے، بہت بڑے متکلم بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، اور اس وجہ سے ان کے اتنی چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھیں کہ اس کی وجہ سے ان کے اپنے نظریات سب بہت سارے بنے، فلسفے اور کلام سے متاثر ہو کر کے ایسے نظریات کی انہوں نے تشکیل کی۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا ہندوستان کے حوالے سے کہ شاہ ولی اللہ کی روایت کا اثر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارے یہاں جو صورتحال موجود ہے، جو منظرنامہ اس وقت نظر آ رہا ہے اختلاف کا، نزاع کا، وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن صورتحال بالکل اس کے برعکس نظر آتی ہے۔ اس میں جو ہمارے بعض لوگ لکھتے ہیں بنیادی طور پہ، کچھ لوگوں کی جو چیزیں آئی ہیں، بڑی لمبی تحقیقات آئی ہیں۔ ایک تو فرنگی محل پہ فرانسس روبنسن کی کتاب ہے جو عالم اسلام بہت مشہور ہے، دیکھنا چاہیے آپ کو، کم سے کم 2-3 حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں بات، اور ایک اوشا سانیال کی جس انہوں نے بریلویت پہ ترجمہ لکھا ہے، اور اس کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے، 8-10 سال پہلے میں نے کیا تھا۔ اور ایک کتاب ابھی شیر علی کی، ڈاکٹر شیر علی ہیں، امریکہ کی ایک یونیورسٹی کے، پاکستان کے رہنے والی ہیں، ان کی ڈیفینڈنگ ماڈرنٹی وہ ہے، اور بابرہ مشکاف کی دارالعلوم دیوبند پہ کتاب ہے اسلامک ریوائیول۔
ان چیزوں کو میں نے دیکھا ہے، کچھ چیزوں کا ترجمہ بھی کیا، کچھ دیکھا بھی ہے. انہوں نے اس تھیسس کو آگے بڑھایا ہے اور ان کے دلائل دیے ہیں کہ کس طرح استعماری طاقتوں نے اس کو اختلافات کو جو بڑھانے، خالص علمی اور فکری جو اختلافات کی جو نوعیت بڑھی ہے، جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب جو ہے اسماعیل شہید فضل حق خیر آبادی کے درمیان جو مباحثہ مذاکرہ علمی حدود سے آگے بڑھ کر کے یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ فضل حق خیر آبادی مباح الدم ہونے کے قائل تھے، وہ کہتے تھے بالکل کافر ہیں وغیرہ وغیرہ. تو نام ویسے تو لینا ویسے ہو گیا، لیکن تو کہتے ہیں کہ یہ جو بہت سارے جو اختلافات جو پیدا ہوئے خاص طور سے بر صغیر ہند میں، اس میں استعماری اس کا بہت زیادہ دخل تھا. اس لیے جتنے بھی یہ سب جو ہوتے تھے میلے اور جو بہت سارے جو مباحثے ہوتے، جو مباحث شاہجہاں پور، مباحث ترکی وغیرہ فلاں فلاں، ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ضلع کا کلکٹر ہے، یہ وہ جو انگریزی حکومت کا نمائندہ، اس کی سرپرستی میں، اس کی شہ پہ، اس کے اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پہ ہوتا تھا. ان لوگوں نے لمبا اس پہ کافی چیزیں لکھی ہیں کہ کس طرح سے جو ہے انہوں نے مسلک کی شناخت کو ابھار کر کے بیان کرنے کی کوشش کی. یعنی اس بات پہ زور دیا کہ تمہاری اپنی مسلکی شناخت کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ابھار کر کے پیش کرنے کی کوشش کی، اور اس وجہ سے یہ مسلکی شناخت کی بنیاد پہ یہ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم بالکل ہوتی چلی گئی. تو یہ پہلو ہے کہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. خیر، تو یہ اختلاف کی جو صورتحال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو بنیادی بات جو کچھ آئی ہے ہمارے سامنے، یہ کہ عملی صورتحال کیا ہے، ہمیں کس طرح سے ان اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. نظریاتی طور پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک اتحاد سا پایا جاتا ہے بلا شبہ، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہم سب مانتے ہیں کہ چاروں ائمہ برحق ہیں، بلکہ چاروں ائمہ سے باہر بھی حق موجود ہے. حضرت تھانوی کہتے تھے کہ ایسا سمجھنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ سمجھ لو کہ بالکل یہ، یا اور بھی عبدالعلی بحر العلوم صاحب نے فواتح الرحموت میں اس پہ کچھ کافی لکھا ہے. لیکن یہ کہ نظریاتی طور پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بات جو ہمارے کسی ساتھی نے کہا، نظریاتی طور پہ تو ہم بالکل اتفاقی کے دعوے دار ہیں کہ واقعی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے مدارس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے، سب برحق ہیں، سب برحق ہیں بھائی. اور اس کے آگے بھی اسحاق بن راہویہ، طبری اور لیث بن سعد، سب کا، امام اوزاعی، سب کا ہم احترام کرتے ہیں. سب کے مسلک تھے، بعد میں ختم ہو گئے اور سب صاحب حق ہیں. لیکن عملی صورتحال اس کے برعکس ہے. عملی صورتحال میں ہم واقعی میں بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں، اور آخری حد تک بٹے ہوئے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ فروعی اختلافات ہیں، لیکن ہم نے ان کو بالکل ایک اصولی بنا رکھا ہے. اور بالکل صحیح صورتحال یہ ہے کہ واقعی ہمیں لگتا ہے کہ زور سے آمین کہنا جو ہے ہمیں بالکل ڈسٹرب کرتا ہے اور ہمیں پسند نہیں ہے. کچھ چیزیں بالکل ایک جو ہے گویا کہ ایک مذہبی نفسیات کا ایک طرح کا وہ حصہ ہو گئی ہیں. تو کچھ چیزیں جو سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ ہوا ہے کہ تقلید کی شدت یا حلقہ بندی کی شدت کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ یہ کہ ہم نے جو ہے شخصیات کو تقریباً ایک برہان اور دلیل کی شکل کی حیثیت دے دی ہے. یعنی اب ہمارے یہاں اس کی بہت زیادہ اہمیت نہیں رہی کہ قرآن سنت کے دلائل کیا ہیں، شعوری طور پہ ضروری نہیں ہے لیکن لاشعوری طور پہ صحیح، یا ہماری اپنی فکری روایت کیا رہی ہے. لیکن لاشعوری طور پہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے بالکل شخصیات کو ایک طرح سے دلائل کی جگہ دے دی کہ اگر کچھ ہاتھو برہانکم من حلقتنا، ہم ایسے نہیں مانیں گے کہ آپ جو ہے وہ ہو گئے تھے نا کہ جو ہے نظام الدین صاحب سے ایک ساتھ کا مذاکرہ ہوا، یہی ہمارے نظام الدین صاحب، تو وہ دلیل دے رہے تھے تو حدیث سے، تو وہ کہا کہ بھائی ہمیں جو ہے اپنی فقہ سے کوئی دلیل دو، ہم حدیث ودیث کو، ہمارے حلقے میں حدیث ودیث نہیں چلتی، ہم کو تو کوئی فقہ سے دلیل دیجیے. یہ مزاج بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے ہمارے ہندوستان میں، جس کی ایک مثال حضرت نظام الدین صاحب کی ہے. تو ایک تو صورتحال بالکل یہ ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو ایک نے بہت اہم بات کہی ہے، میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ ہمارے ہاں جو مدارس کا جو نصاب و نظام ہے وہ ایک خاص طرح کا ماحول جو بناتا ہے، اس خاص طرح کے ماحول میں ہمارا اپنا جو ذہنی فریم ورک بنتا ہے وہ ایسا بنتا چلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح سے فقہ، تو پھر بھی چلیے کہ فقہ میں تو کافی بحث و مباحثہ اسی طرح کا، لیکن حدیث بھی جو پڑھائی جاتی ہے تو ان میں وہ احادیث کو زیادہ مدلل کر کے زیادہ مضبوطی کے ساتھ، تھرسٹ کے ساتھ، لمبی چوڑی بحثوں کے ساتھ، تقریر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، جو ہماری مستدل بھی ہیں، جو ہمارے ان فقہی اختلافات کیا مدار جن پہ ہے، جن کے ان کو جس طرح سے سمجھیے کہ 90% پوری ہماری جو محنت اور پوری بحث اور پورا
ورنہ صرف یہ کہ پڑھانے میں وہ خرچ ہوتا ہے، پھر کچھ چونکہ ایگزام میں امتحانات میں بھی انہی سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو ہم جو شروحات یا وہ جو خرید کر کے لاتے ہیں پڑھتے ہیں، میں نے بھی دیوبند میں پڑھا ہے ظاہر ہے، تو ہماری بھی ساری نگاہ صرف اسی پہ رہتی ہے کہ ہمارے کیا مستدلات ہیں اور کیا وجوہ ترجیح ہیں اور کس طرح سے یہ ہیں. وہ ہمارے ذہنی فریم ورک کو ایک اس طرح سے بناتے ہیں کہ پھر ہماری نگاہ دوسروں پہ نہیں جاتی، صرف اپنے اس میں سمٹتی ہوئی بالکل چلی جاتی ہے. تو یہ صورتحال ہے، اور اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کے یعنی ادارے وجود میں آنے چاہیے کہ جو مسلک کی شناخت کے حامل نہ ہو. میں جامعہ دارالسلام میں کوئی آئے ہوئے ہیں، وہاں سے میں 2 دفعہ گیا اتفاق سے، تو میں ایک مثال کے طور پہ جامعہ دارالسلام کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہیں تو وہ اہل حدیث مسلکاً، لیکن وہ اتنا زیادہ متوسع ہیں، توسع پسند ہیں کہ وہاں اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی. قطعی طور پہ میں وہاں گیا ہوں کئی دفعہ. اور اسی طرح سے جو کم سے کم 2 مثالیں بہت زیادہ اہم ہیں. ایک تو واقعی جماعت اسلامی کی ہے جس میں کوئی مسلک کی شناخت بالکل نہیں ہے، بالکل، اور تبلیغی جماعت بھی بالکل اسی طرح کی ہے کہ ان کے ہاں کوئی مسلکی شناخت نہیں ہے. کوئی اور ان سے اختلاف کر لے، جتنا کرنا ہے کر لے، لیکن ان کو کسی سے کوئی وہ نہیں ہے. دارالعلوم دیوبند کی روایت ایسی ہی تھی بہت تک، ادھر تک وہاں اہل حدیث وغیرہ بھی پڑھا کرتے تھے. بعد میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اس میں تھوڑا سا وہ، اب تو ذرا سا اس میں وہ ہے. لیکن یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے ادارے وجود میں آئیں جو مسلک کی خاص مسلکی شناخت کے نہ ہوں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب مختلف حلقوں کے مختلف طرح کے لوگ آئیں گے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شافعی، حنبلی تو نہیں ہے خیر، حنفی، تو اس سے ایک فضا جو ہے بنے گی. ایک تو اس کی ضرورت ہے. دوسرے وہی جو بعض لوگوں نے کہا کہ فقہ مقارن پڑھنے کی ضرورت ہے، پڑھائے جانے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں بالکل ہی اس کی توجہ نہیں دی گئی، حالانکہ خاص طور سے عالم عرب میں تو فقہ مقارن بہت زیادہ ہے. وہاں کے مدارس میں، جامعات میں اس کو کافی اہمیت دی گئی ہے. میں خیال جامعہ دارالسلام وغیرہ میں بھی ہے، آج اس میں بدایت المجتہد کا گویا کہ اہم کردار ہے. تو اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں اس طرح کی نشستوں کے علاوہ ذرا سا گراس روٹ لیول پہ اگر ہمارے تدریسی نظام میں کچھ تبدیلی آئے، اور دوسری سطح پہ جو اس طرح کے حلقوں کی، اس طرح کے فکری نشستوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے. یعنی میں بھی اچھا خاصا بڑا ہو گیا، 20-25 سال سے اس طرح کی چیزوں کو وہ کرتا رہا ہوں، مدارس میں بھی، غیر مدارس میں بھی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے جو ایک مخلوط یا مشترکہ جماعت جس میں مختلف طرح کے بیک گراؤنڈ کے مدارس کے جماعتوں کی نمائندگی کرنے والے ہوں، آج بھی سیاسی پلیٹ فارم پہ تو کچھ نظر آتے ہیں جہاں احتجاج کرنا ہے، نعرے لگانا ہے وغیرہ وغیرہ. خالص علمی و فکری نشست میں آپ اس طرح سے مشترکہ لوگوں کو آج بھی نہیں پائیں گے. تو یہ بہت بڑی کمی ہے. یہ جماعت اسلامی کی بہت بڑی خوبی ہے بلا شبہ. یہ صحرا ان کے سر جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جو ان کے مختلف پروگرام رہے ہیں اور جو ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ ہمیں کسی طرح سے یہ اس ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کی جائے، اور وہ سیاسی وحدت پیدا کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ سیاسی وحدت تو پیدا تقریباً ہو گئی ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ بھائی ہم مارے جائیں گے خواہ مخواہ میں، تو ہمیں آپس میں متحد ہو جانا چاہیے، کیونکہ ہمارے سامنے ایک بڑا چیلنج دوسرے کا ہے. تو اس بنیاد پہ تو وہ متحد ہونے کے لیے پھر بھی تیار سے ہو گئے ہیں. یقینی طور پہ بڑے بڑے اسٹیج پہ سارے مسلک کے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اندرونی یا داخلی انتشار کو ختم کرنے کے لیے جو فکری وحدت ہونی چاہیے، اس کے لیے ہماری ذہنی آمادگی ابھی بھی اس سطح پہ نہیں ہے. تو میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کو. سید سعد اللہ حسینی صاحب کے 1-2 پروگرام میں مجھے اور بھی شرکت کا موقع ملا ہے. بہت ہی روشن فکر، روشن خیال کہنے سے تھوڑا سا اعتراض کرنا چاہیے، بعض لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، اور بہت ہی متوسع الفکر، اور اس طرح کی چیزوں کو ذہن کو سوچنے اور اس کو عملی جامہ پہنانے کا ان کا مزاج نظر آتا ہے. جو کئی پروگراموں میں شرکت سے جو میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی ہے، تو میری دعا ہے کہ یہ کام آگے بڑھے اور جماعت اسلامی کی جو فکر ہے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں. جماعت اسلامی کے پاس اپنی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اس طرح کے ادارے پہلے بھی اس نے قائم کیے ہیں، اس طرح کے مزید ادارے وجود میں آ سکتے ہیں. کوششیں فکری سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں اور عملی سطح پہ بھی ہو سکتی ہیں، اور ہمیں اچھی توقع رکھنی چاہیے. ہم لوگ تو یونیورسٹی میں آ کر کے پھنس گئے. آپ لوگ جو بڑے بڑے مدارس میں بڑی بڑی تدریسی خدمات پہ مامور ہیں، آپ لوگوں کا بنیادی طور پہ
یہ رول ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی یونیورسٹی میں تو خیر یہ صورتحال نہیں ہے، جو لوگ آتے ہیں مختلف حلقوں کے وہ بھی اس ایک رنگ میں تقریباً رنگ جاتے ہیں کہ وہ ان کو پھر کوئی فرق نہیں رہتا کہ کون بریلی، کون دیوبندی، کون اہل حدیث، سب ایک ہی جگہ رہتے ہیں، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں رہتا ہے، تو چاہے جیسے بھی ہوں وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہو جائے۔ لیکن آپ لوگوں کی ذمہ داری ایک بہت ہی بنیادی ذمہ داری ہے، جو نئی نسل ابھر کر کے سامنے آ رہی ہے اس کے سامنے زیادہ آج جو امت کو چیلنجز درپیش ہیں اس کا صحیح شعور اور صحیح ادراک آج ہی کی ہماری جدید نسل کر سکتی ہے، کیونکہ سب پوری دنیا اتنی انٹر کنیکٹڈ ہے کہ کوئی ایسا خفیہ گوشہ نہیں ہے جو امت کو جو چیلنجز ہیں اور جو مسائل ہیں اس کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو آج کی نسل کو کے سامنے نہ ہو۔ تو اس میں ہماری خاص طور سے جو بر صغیر ہند میں، کیونکہ یہاں جو یہی آخری بات ہے میری، کہ یہاں جو ایک اسلامی نسل ابھر رہی ہے وہ ہر طرح سے آزاد ہے اور آزاد فکر ہے۔ یہ عرب کی صورتحال نہیں ہے جہاں جمہوریت نہیں ہے، بولنے پہ پابندیاں ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت محدود ہو کر کے۔ تو ایسے میں ہماری یہاں کی جو اسلامی نسل ہے وہ بہت زیادہ اہم کریٹیو کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتی ہے۔ اس لیے اس ذمہ داری کو ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں، ہمیں اس ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق جو اپنا حصہ ہم ادا کر سکتے ہیں امت کی فکری تشکیل میں، وہ حصہ ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے اس سلسلے میں کوئی اچھی رہنمائی اور اچھی ذہن سازی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوششوں کو، جماعت کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ السلام۔